حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، ہرگز میں نہیں بھیجوں گا اسے، بریکٹ میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے دے دو پختہ وعدہ اللہ کا، یہاں تک کہ تم مجھے دے دو پختہ وعدہ اللہ کا، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ البتہ تم ضرور لاؤ گے اسے میرے پاس، البتہ تم ضرور لاؤ گے اسے میرے پاس، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم، مگر یہ کہ تم سب گھیرے جاؤ، مگر یہ کہ تم سب گھیرے جاؤ، بریکٹ میں یعنی تم واقعی بے بس ہو جاؤ، یعنی تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، جب انہوں نے دے دیا اس کو پختہ وعدہ، جب انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دے دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پختہ وعدہ، قال اللہ علی ما نقول وکیل، قال کا فاعل لفظ اللہ نہیں ہے بلکہ قال کا فاعل یعقوب علیہ السلام ہے، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں کارساز ہے، اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں کارساز ہے، نگہبان ہے، تو فاعل لفظ اللہ نہیں ہے بلکہ یعقوب علیہ السلام۔ دیکھیں اب بات یہ چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اپنے بھائیوں سے کہ آئندہ دفعہ میں تمہیں تب غلہ دوں گا جب تم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آؤ گے، اور اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ تو اب بھائی بھی خوش ہو گئے تھے اس وجہ سے کہ ان کو غلہ بھی دیا گیا اور ان کی جمع پونجی بھی انہیں واپس لوٹا دی گئی، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا اس سے بڑی خوشی کیا کہ ہمیں غلہ بھی ملا اور ہمیں ہماری جمع پونجی بھی مل گئی، آئندہ دفعہ بنیامین جائے گا تو ہمیں ایک اونٹ کا سامان اور زیادہ مل جائے گا، اس لیے بہتر ہے آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، لن ارسلہ، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس بنیامین کو تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ تم لوگ مجھے دے دو پختہ وعدہ اللہ کا، اللہ کا پختہ وعدہ دے دو۔ کیا وعدہ؟ کہ تم لوگ ضرور بے ضرور اسے میرے پاس لاؤ گے۔ تو وعدے کی تشریح آگے آ گئی، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ البتہ ضرور بے ضرور تم اسے میرے پاس لاؤ گے، یعنی اپنی ممکنہ کوشش کرو گے کہ بنیامین کو کوئی نقصان نہ ہو، ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے تم اس کی حفاظت کرو گے اور اسے تم میرے پاس لاؤ گے، الا یہ کہ الا یحاط بکم، مگر یہ کہ جب تم سب گھیرے جاؤ، یعنی اگر کوئی ایسی مصیبت آئی جو تم سب پر آ گئی، کوئی سیلاب آیا، کوئی زلزلہ آیا، کوئی ہلاکت ہو گئی، ایسی مصیبت جو تمام پر آ گئی پھر تو الگ بات ہے، اور اگر ایسی کوئی مصیبت نہیں جو سب پر آئی ہو تو پھر تم پوری کوشش کرو گے اور بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے۔ فلما آتوہ، جب سب نے انہوں نے دے دیا یعقوب علیہ السلام کو پختہ وعدہ کہ ہم بنیامین کی پوری ہم کوشش کر کے اس کو واپس لائیں گے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کارساز اور نگہبان ہے۔ دیکھیں اللہ اب ہمارا نگہبان ہے، انسانوں میں کسی کو نہیں بنا رہا، میرا جو تمہارے ساتھ وعدہ ہوا تو اس وعدے پر اب گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ دیکھیں پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے اسباب اختیار کیے، معلوم ہوا اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، اسباب کیا اختیار کیے؟ سارے بیٹوں سے وعدہ لیا کہ تم لوگ ضرور بے ضرور اسے واپس لاؤ گے اور تمام کوشش کرو گے، تو معلوم ہوا اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد نگاہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ اب آگے آیات میں توکل کا ذکر آئے گا، اگلی آیات میں کہ اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ صرف
اللہ پہ کرو۔ تو گویا یہ انبیاء علیہ السلام کی یہی تعلیمات تھیں، اسباب اختیار کرنے کے بعد اسباب کو مؤثر نہ سمجھو بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کو مؤثر سمجھو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا جب انسان کوئی معاہدہ کرے تو اپنے وعدے پر گواہ کس کو بنا دے؟ اللہ کو گواہ بنا دے، کیونکہ اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ہر معاملے سے واقف بھی ہے۔ تو جب اللہ گواہ ہوتا ہے رب العالمین پھر اس چیز کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے تونی، یہ جو ہے یہ باب افعال سے فعل مضارع ہے، باب افعال سے فعل مضارع، اس پر لفظ حتی داخل ہے، اس کی وجہ سے نون جمع ساقط ہو گیا، لفظ حتی کی وجہ سے نون جمع ساقط ہو گیا۔ یہ جو نون موجود ہے یہ نون وقایہ ہے، یہ نون وقایہ ہے، اصل میں حتی تؤتونی، تو یا متکلم حذف ہو گئی تو نون پر کسرہ حذف یا پر دلالت کرنے کے لیے ہے۔ اصل عبارت یوں تھی حتی تؤتوننی، تؤتوننی، تو نون جمع اضافت میں گر گیا اور یا متکلم وقف کی حالت میں گر گئی، اور نون پر کسرہ نون وقایہ ہے جو حذف یا پر دلالت کے لیے باقی رکھا ہے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، یہ عنوان ہے دوسرا شعبہ توکل علی اللہ، دوسرا شعبہ توکل علی اللہ، اللہ پر توکل۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، قال کا فاعل یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے بیٹو تم نہ داخل ہونا ایک دروازے سے بلکہ تم داخل ہو جاؤ الگ الگ دروازوں سے، متفرقہ الگ الگ دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ کی مشیت سے نہیں بچا سکتا، میں تمہیں اللہ کی مشیت سے نہیں بچا سکتا، نہیں ٹال سکتا، نہیں فائدہ دے سکتا، میں تمہیں اللہ کی مشیت سے، اللہ کے فیصلے سے، من شیء کچھ بھی۔ تو ترجمہ وما اغنی عنکم، میں تمہیں اللہ کی مشیت سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، بریکٹ میں اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے فیصلے سے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ذرہ برابر بھی۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو نہیں ہوتا مگر صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المؤمنون، پس میں اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے لوگ بھی اسی پر بھروسہ کریں۔ دیکھیں اب یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک تعلیم دی، فرمائے کہ تم جب داخل ہوں گے تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ تم لوگ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یعنی جب تم مصر جاؤ گے نا تو مصر جا کر اگر تم ایک دروازے سے گئے تو تم 10 بھائی تم ہو اور تمہارے ساتھ ابھی ایک بنیامین بھی ہے، تو کل 11 بھائی ہو۔ اب یہ سارے بھائی بڑی جسامت والے تھے، بڑے جسے والے تھے، اچھے خوبصورت تھے اور اللہ نے اخلاق کردار بھی دیا تھا، نبی کی اولاد میں سے تھے، تو سارے سب دور سے نمایاں نظر آتے تھے۔ تو یہاں یہ یعقوب علیہ السلام نے تدبیر اختیار کی تھی تاکہ ان کو نظر بد نہ لگے، نظر بد سے، نظر سے یہ محفوظ رہے۔ تو معلوم ہوا نظر سے حفاظت کے لیے کوئی سبب اختیار کرنا منع نہیں۔ تو کہا کہ اگر تم ایک ساتھ داخل ہو جاؤ گے، جب آدمی شہر کے اندر ایک ساتھ اکٹھے 11 بھائی آئیں تو نظر لگ جاتی ہے کہ فلاں کے بیٹے جا رہے ہیں، تو 11 ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس لیے انہوں نے اسباب کے درجے میں کہا ایک دروازے سے نہ جاؤ بلکہ الگ الگ دروازوں سے جاؤ۔ لیکن آگے فوراً بات آئی وما اغنی عنکم، میں تمہیں اللہ کی مشیت سے کوئی بچا نہیں سکتا، یعنی اللہ کے فیصلے کو میں ٹال نہیں سکتا ذرہ برابر بھی۔ یعنی اگر اللہ کا فیصلہ ہونا ہو کہ تمہیں نظر لگے گی تو میں اس تدبیر سے تم بچ نہیں سکو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ کے ہاں سے طے ہے، تقدیر میں لکھا ہے کہ نظر لگنی تو تم الگ الگ دروازوں سے جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ اللہ کا اگر فیصلہ ہے پھر تو ہوگا، اللہ کے فیصلے کو ہم ٹال نہیں سکتے، لیکن اسباب کے درجے میں تم یہ تدبیر اختیار کرو۔ انبیاء علیہ السلام کا ایمان کتنا پختہ ہے، فوراً کا ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا،
اللہ نہیں بلکہ صرف اللہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ اور علیہ توکلت، یہ جار مجرور کی تقدیم حصر کے لیے، اللہ ہی پر میں توکل کرتا ہوں، اللہ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ اور بھروسہ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اب اس میں خطاب ہے بیٹوں کو کہ بیٹو تم بھی متوکل ہو، تم بھی بھروسہ اللہ پر کرو، میں بھی اللہ پہ بھروسہ کروں گا اور بھروسہ کرنے والے بھی اسی اللہ پر بھروسہ کریں۔ اب دیکھو انہوں نے منع کیا کہ ایک ساتھ داخل نہ ہو، وجہ کیا؟ دو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک تمہیں حسد نہ ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر حسد نہ کرے، نمبر دو نظر نہ لگے، حسد نہ کرے، نمبر دو نظر نہ لگے۔ نظر کا لگنا برحق ہے، حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ موطا مالک کی روایت ہے، ایک صحابی تھے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی، اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت جسم دیا تھا، تو ایک دفعہ غسل کر رہے تھے تو ایک دوسرے صحابی کی ان پہ نگاہ پڑ گئی، انہوں نے کہا کتنا خوبصورت ہیں، کیسے حسین ہیں، ایک دم وہ بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کہا، تم نے ساتھ برکت کے الفاظ کیوں نہیں کہے، یعنی یہ کہہ دیتے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ تم اپنے وضو کرو اور وضو کا پانی اعضاء کا دو یا اپنے جسم پہ ڈالیں، تو انہوں نے اپنے جسم پہ ڈالا تو اللہ نے شفا دے دی۔ تو اس لیے اگر پتہ ہو کہ فلاں آدمی کی نظر لگی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کا اور چہرے کا پانی، یعنی وضو کرتے ہوئے چہرے اور ہاتھوں کا پانی دے دے اور دوسرا اس کو اپنے جسم پہ ڈال دے، تو اس سے نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا نظر کا لگنا برحق ہے، نظر لگتی ہے۔ یہاں دیکھیں پہلی مرتبہ جب یہ جا رہے تھے اس وقت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہا تھا الگ الگ جاؤ، الگ الگ دروازوں سے جاؤ، لیکن دوسری مرتبہ اب کہا کہ تم لوگ الگ الگ دروازوں سے جاؤ۔ پہلی مرتبہ یہ ہدایت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام نے جو ان کو اعزاز دیا، ان کی خدمت کی، شاہی مہمان بنایا اور بہت زیادہ ان کو نوازا، تو اس لیے عوام کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی بڑے لوگ ہیں، کوئی بڑے خاندان کے لوگ ہیں، بڑے محترم اور معزز ہیں، کہ وقت کا بادشاہ ان کی بڑی رعایت رکھ رہا ہے، بڑا خیال کر رہا ہے۔ تو علاقے میں یہ بات کیا ہو گئی تھی؟ پھیل گئی تھی۔ تو پہلی مرتبہ جب یہ جا رہے تھے ان کا تعارف نہیں تھا، اب جب یہ دوسری مرتبہ جا رہے ہیں تو ان کا تعارف ہو گیا ہے، اس لیے اب کہا اسباب کے درجے میں کہ تم اب متعارف ہو گئے ہو، اس لیے تم الگ الگ دروازوں سے جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ الگ الگ دروازے میں منتشر ہو کر جب جائیں گے تو نگاہ کم پڑے گی، نہیں پڑے گی تو آدمی نظر سے محفوظ رہے گا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، پس جب یہ بیٹے داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا تھا انہیں ان کے والد نے، من حیث نیچے جس جگہ سے حکم دیا تھا انہیں ان کے والد نے، یہیں سے یہ لوگ داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، پس نہیں بچا سکتا تھا انہیں اللہ کے حکم سے کوئی چیز، اللہ کے حکم سے کوئی چیز انہیں بچا نہیں سکتی۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر یہ ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جسے انہوں نے پورا کیا، مگر یہ خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جسے انہوں نے پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً حضرت یعقوب البتہ علم والے تھے اس وجہ سے جو ہم نے انہیں سکھایا تھا۔ وہ علم والے تھے اس لیے کہ ہم نے انہیں علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ دیکھیں جب یہ بیٹے یہاں سے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے باپ کی ہدایت پر عمل کیا اور سارے الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں، چونکہ نبی کا ایمان اللہ کی ذات پہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس لیے ذرہ برابر بھی کوئی ایسی بات ہو اللہ رب العزت فوراً تنبیہ فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ نہیں بچا سکتے تھے عنہم انہیں، یعنی ان یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو نہیں کوئی بچا سکتا من اللہ، اللہ کے حکم سے کچھ بھی، یعنی اگر اللہ کا فیصلہ ہوتا ان پر نظر کا یا ان پر تکلیف کا، حادثے کا، تو یہ بات ان کو بچا نہیں سکتی تھی، یعنی الگ الگ دروازوں سے آنے کی وجہ سے یہ اللہ کے فیصلے سے بچ
نہیں سکتے تھے۔ فرمایا الا حاجتن، یہ تو ایک خواہش تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، اور انہوں نے اپنی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ یعنی انہوں نے بطور تدبیر کے یہ کہہ دیا، بطور تدبیر کے پیغمبر تھے، دل میں خواہش آئی، اس لیے انہوں نے کہا الگ الگ دروازوں سے جاؤ تاکہ تمہیں نظر نہ لگے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ الگ دروازوں سے جانا ان کو اللہ کے فیصلے سے بچا نہیں سکتا، یعنی اللہ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ ہونا ہے نظر کا یا کوئی تکلیف کا تو انسان کو وہ ضرور پہنچتی۔ اب جب یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تو کسی کے دل میں نہ آئے کہ ان کا مقام اللہ کے ہاں کم ہے۔ اللہ نے فوراً کہا انہو، یقیناً یہ یعقوب لذو علم، البتہ یہ تو بڑے علم والے تھے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یعقوب بڑے علم والے تھے۔ یا اللہ یہ بڑے علم والے تھے، انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ اکتسابی علم تھا، مطالعہ کر کے حاصل کیا؟ فرمایا نہیں، لما علمناہ، یہ علم ہم نے ان کو سکھایا، یہ وہابی علم تھا، یہ اکتسابی علم نہیں تھا، کسبی علم نہیں تھا، مطالعاتی علم نہیں تھا، یہ وحی کا علم لدنی اور علم وہابی تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو دیتا ہے۔ اللہ انہیں دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں بناتا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہیں، لیکن ساری دنیا کے سب سے بڑے معلم آپ ہیں۔ اللہ کے بعد جن کے پاس علم سب سے زیادہ حضور کے پاس ہے، تو فرمایا علم ہم نے سکھایا، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں، انہیں نہیں معلوم ہوتا انبیاء علیہ السلام کا مقام اور اس علم کی کیفیت اور علم کی حیت کا علم انہیں نہیں ہوتا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، 11واں حال، برادران یوسف کا دوسری مرتبہ آنا، برادران یوسف کا دوسری مرتبہ آنا۔ جب یہ لوگ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوا الیہ اخاہ، جگہ دی، ٹھکانہ دیا یوسف نے اپنے پاس اپنے بھائی کو، ٹھکانہ دیا انہوں نے اپنی طرف اپنے بھائی کو، اخاہ کے نیچے بنیامین، قال انی انا اخوک، تسلی بنیامین، تسلی بنیامین، یوسف علیہ السلام نے کہا یقیناً میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، تو غم نہ کر، بما کانوا یعملون، اس پر جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، یعنی دیگر بھائی، یہ جو دیگر 10 بھائی جو کچھ کر رہے ہیں تو اس پر غمگین نہ ہو۔ دیکھیں جب یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے تو یوسف علیہ السلام نے اب چاہا کہ میں بنیامین کو تسلی دوں اور انہیں میں اکیلے میں سمجھاؤں۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے 10 کمرے ان کے لیے الگ کیے اور ہر کمرے میں 2 بھائیوں کو سلایا، تو 10 کمرے میں، اور نہیں 5 کمرے تھے، 2 بھائی سو گئے تو 10 چلے گئے، اب ایک رہ گیا بنیامین۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ چونکہ آپ کے والد کو زیادہ محبوب ہے، یہ میرے ساتھ ہوگا، تو وہ بھی خوش ہو گئے کہ بادشاہ کے ساتھ ہوگا تو بادشاہ ہمارا اور اکرام کرے گا۔ اب یوسف علیہ السلام اسے اپنے ساتھ الگ کمرے میں لے کر گئے بنیامین کو، اور اب یوسف علیہ السلام نے پوری وضاحت بتا دی کہ تو غمگین نہ ہو، یقیناً میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، یعنی ہم دونوں ایک ماں سے، اور تو اس پر پریشان نہ ہونا، یہ جو کر رہے ہیں، یعنی بھائیوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا اور جو تیرے ساتھ کرتے ہیں، تجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو اس بارے میں کوئی پریشان نہ ہو۔ اب انہوں نے بھائی کے ساتھ مشورہ کیا کسی طرح میں ان کو اپنے پاس روک کے رکھوں تاکہ مکمل حالات کی خبر مجھے ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا ایک تدبیر کے اختیار کرنے کا، آگے بات آئے گی۔ اللہ نے ایک تدبیر بتائی، وہ تدبیر یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے سب کے لیے اب وہ غلہ تیار کیا اور ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دیا، اور ہر ایک کے اونٹ پر رکھ دیا گیا یہ فلاں کا غلہ، یہ فلاں کا متعین کر دیا گیا۔ اب جو بنیامین کا اونٹ تھا اس کے اوپر بھی غلہ رکھ دیا اور نام لکھ دیا گیا یہ بنیامین کا غلہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہاں اس کے غلے کے اندر اپنا خصوصی یعنی ایک برتن تھا جس سے پانی بھی پیتے تھے، اور اسی برتن سے گندم اور غلہ وغیرہ کھیل کر کے ناپ کر دیتے بھی تھے، وہ شاہی برتن تھا۔ قرآن کریم آگے اس کو تعبیر کرے گا ان الفاظ کے ساتھ، سواع الملک، یعنی بادشاہ کا ایک خاص پیمانہ، شاہی پیمانہ تھا، بادشاہ پانی بھی پیتا تھا، غلہ بھی تقسیم کرتا تھا۔ بعض نے لکھا یہ سونے کا تھا، بعض نے لکھا چاندی کا تھا، بعض نے لکھا یاقوت اور زمرد کا تھا، لیکن بہرحال قیمتی بڑا تھا۔
اسی لیے کہ اس کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے، تو اس لیے بادشاہ پیمانے اعلیٰ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب وہاں پر وہ پیمانہ رکھ دیا بنیامین کے سامان میں۔ تو اب جب سامان میں رکھ دیا، یہ ایک تدبیر اختیار کی تھی۔ تدبیر اس لیے اختیار کی تھی کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے، اور کوئی طریقہ نہیں تھا، طریقہ یہی تھا اپنے پاس روکنے کا۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تھی کہ جو آدمی چوری کر لیتا تو وہ اس کو اس کے حوالے کر دیتے کہ زندگی بھر ابھی آپ کا غلام ہوگا، آپ کی خدمت کرے گا۔ جب وہ مر جاتا پھر وہ رہا ہو جاتا، ورنہ زندگی بھر وہ خدمت کرتا۔ تو اب انہوں نے اس کے برتن میں وہ پیمانہ رکھوا دیا۔ تو جب یہ لوگ جانے لگے، سارے بھائی ابھی الوداع ہونے لگے، تو یوسف علیہ السلام کا ایک منادی تھا، اس نے اعلان کیا، اس نے زور سے کہا، او قافلے والو تم چور ہو۔ انہوں نے کہا ہمیں کیوں چور کہہ رہے ہو؟ کہا تم نے بادشاہ کا پیمانہ چرایا۔ انہوں نے کہا ہم ایسا کام نہیں کرتے، ہم تو نبیوں کی اولاد میں سے، تو ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ اب ان کے سامان کی تلاشی شروع ہوئی، تو بنیامین کا سامان بعد میں دیکھا گیا، پہلے ان بھائیوں کا۔ تو جب 10 کے 10 بھائیوں کا سامان میں تلاشی لی تو کسی سے وہ پیمانہ برآمد نہیں ہوا۔ آخر میں جب بنیامین کے سامان کو کھولا تو اس سے وہ پیمانہ نکل گیا۔ اب یہ سارے پریشان ہو گئے کہ بنیامین کے سامان میں آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے ان سے بات کی تھی، اگر یہ پیمانہ تم سے برآمد ہوا تمہاری کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا ہم چوری نہیں کرتے۔ اگر یہ پیمانہ برآمد ہو بھی گیا تو سزا یہ ہوگی، جس کے پاس برآمد ہوگا آپ اس کو اپنے پاس روک کے رکھنا۔ پہلے ان سے یوسف علیہ السلام نے کہلوا دیا تھا۔ یہ اس لیے کہلوایا تھا کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ جو آدمی چوری کرے تو جو چور ہوگا تو اس کو دوسرا آدمی اپنے پاس روک کے رکھے گا۔ یوسف علیہ السلام جو وہاں بادشاہ تھے، وہاں یہ قانون نہیں تھا۔ وہاں قانون یہ تھا جو چوری کرتا اس کو سزا دیتے، کچھ مارتے اور ڈبل جرمانہ لے کے چھوڑ دیتے۔ تو یوسف علیہ السلام اگر مصر کے قانون پر فیصلہ کرتے تو بنیامین چھوٹ جاتے۔ تو اس لیے انہوں نے پہلے ان سے کہلوایا کہ اگر سامان تم سے برآمد ہوا کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جس سے نکلے وہ ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیں گے، ہمارے باپ کی شریعت میں یہی ہے۔ تو اب وہ نکلا بنیامین کے سامان سے، تو لہٰذا بات جو طے ہوئی تھی اس کے مطابق بنیامین یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اب یہ سارے بڑے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اب منت سماجت شروع کر دی اور کہا حضرت آپ تو بڑے نیکوکار آدمی ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، آپ ایسا کرو ان کو چھوڑ دو۔ اور وجہ آگے بیان کی، ہمارے والد بڑے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، پہلے بھی ایک بھائی گم ہو گیا تھا یوسف، اور اس پر بھی وہ بڑے پریشان تھے، اس پر بھی ہیں، بہتر ہے آپ ان کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو ظلم ہے، چوری کوئی اور کرے اور سزا میں کسی اور کو دوں، جس نے کی ہے ہم تو اسی کو روک کے رکھیں گے، لہٰذا ہم کسی اور کو سزا نہیں دیں گے، ہم سزا اسی کو دیں گے، اسی کو روک کے رکھیں گے۔ اب آگے بات آئے گی، جو بڑا بھائی تھا، بڑا وہ یہودا، کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر بھی مشورہ دیا تھا کہ اسے قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، اور وہ وہاں بھی ان کے لیے غذا پہنچاتا تھا۔ اب اس نے کہا بھائی میں تو واپس نہیں جاتا، میں جاؤں گا تو اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ والد نے تو ہم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے، تو پہلے یوسف کے بارے میں بھی ہم نے اس کو غمگین کیا، اور ابھی ہم نے بنیامین کے بارے میں بھی کر دیا، تو میں واپس اب نہیں جاؤں گا، میں مصر میں ہی ہوں گا، الا یہ کہ والد مجھے خود بلا لے یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے، کوئی راستہ بنا دے تو میں آؤں گا، ورنہ میں واپس نہیں جاتا۔ جب بنیامین کے سامان سے یہ پیمانہ نکلا تھا تو یہ جو بھائی تھے ان سب نے فوراً کہا، جب بنیامین کے سامان سے نکلا، کہا بھائی اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ قرآن میں آگے بات آئے گی، اس کا ایک بھائی تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کا کہہ رہے، یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے بنیامین کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی اس سے پہلے کیا کی تھی؟ چوری کی تھی، تو اگر اس نے بھی کر دی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ جو فعل ایک بھائی کر سکتا ہے تو دوسرا بھائی بھی کر سکتا ہے۔ اب وہ اشارہ اس چوری کی طرف تھا کہ یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد بنیامین پیدا ہوا تھا، تو بنیامین کی پیدائش پر یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب کوئی تھا نہیں ان کی پرورش کرنے والا، تو یعقوب علیہ السلام کی جو بہن تھی یعنی یوسف علیہ السلام کی پھوپھی، اس نے کہا تھا ان دونوں بچوں کی پرورش میں کروں گی، تو اب وہ انہیں اپنے پاس رکھتی تھی، یوسف کی اور بنیامین کی وہ پرورش کرتی تھی۔ تو یہاں تک کہ اب جب وہ بچے کھانے پینے کے قابل ہو گئے
تو اب یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے مجھے واپس لوٹا دو۔ اب پھوپھی نہیں لوٹانا چاہ رہی تھی کیونکہ یوسف علیہ السلام سے اسے بڑی محبت تھی، یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے تو بڑی محبت تھی، اس نے کہا میں نہیں لوٹا رہی۔ تو اب اس نے کیا کیا تھا کہ ایک ہیلا اپنایا تھا کہ ان کی پھوپھی کے پاس ایک پٹا تھا جسے باندھتے تھے، عموماً میدان جنگ میں اسے باندھا جاتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، وہ ایک قیمتی پٹا حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا تو وہ ان کے پاس تھا، انہوں نے وہ پٹا، یوسف علیہ السلام بچے تھے تو نیچے باندھ کر اوپر ان کو قمیص پہنا دی، چادر ڈال دی۔ جب یوسف علیہ السلام گھر آ گئے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس تو پھوپھی نے کہا بھائی میرا پٹا کسی نے چوری کیا، میرا پٹا چوری کیے، تلاش کرو۔ تو جب تلاش کیا گیا نہیں ملا تو کہا بھائی یوسف کے تلاش کرو، تو کیا تو وہ قمیض اتاری تو وہ پٹا نیچے بندھا ہوا تھا۔ تو اب قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام کو پھر حوالے کس کے کیا گیا، پھوپھی کے۔ تو پھوپھی کے حوالے کیا تو یہ بھائی اب آگے کہیں گے کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے یوسف نے بھی چوری کی تھی، حالانکہ چوری نہیں کی تھی، وہ ہیلا کس نے اختیار کیا تھا، اس کی پھوپھی نے کیا تھا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے پاس روکا۔ تو جب تک وہ پھوپھی زندہ تھی اس کے پاس تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو پھر یوسف علیہ السلام لوٹ آئے تھے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یہاں بطور لطیفہ کے سنیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دعوت دی تھی اپنی طرف گناہ کی تو عورتیں بھی آ گئی قریب، اب ہر ایک کہتی جی مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھ سے محبت نہیں کرو، جس نے بھی کی اس نے مجھے تکلیف میں ڈالا۔ پہلے مجھ سے محبت کی میری پھوپھی نے تو اس نے میرے اوپر چوری کا الزام لگا کر مجھے گھر میں روکا، پھر مجھ سے محبت تھی یعقوب علیہ السلام کو، اور پھر بھائیوں نے اس محبت کی وجہ سے مجھے کنویں میں ڈال دیا، پھر محبت کی زلیخا نے، اور زلیخا نے پھر الزام لگا کر مجھے 7 سال جیل میں ڈلوا دیے، لہٰذا مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو اب آگے واقعہ یہ آ رہا ہے، یہ میں نے تمہید اس لیے بتائی، انشاءاللہ اس میں آپ کو اگلا رکوع سمجھ آئے گا۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب تیار کر دیا ان کے لیے ان کا سامان، عنوان ہے تدبیر یوسف، تدبیر یوسف۔ جب یوسف علیہ السلام نے تیار کر دیا ان کے لیے بجہازہم ان کا سامان، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو انہوں نے پانی پینے کا آلہ رکھ دیا بھائی کے سامان میں، پانی پینے کا آلہ رکھ دیا بھائی کے سامان میں۔ رحل کا اصل معنی تو کھجاوا ہے، مراد یہاں سامان۔ ثم اذن مؤذن، ثم کے نیچے لکھیں یہ تراخی کے لیے، تراخی کے لیے ہے۔ اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو یقیناً تم البتہ چور ہو، یقیناً تم البتہ چور ہو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا بھائیوں نے، واقبلوا علیہم، ان کی طرف متوجہ ہو کر، انہوں نے کہا ان کی طرف متوجہ ہو کر، ماذا تفقدون، کیا چیز تم گم پاتے ہو، کیا چیز تم گم پاتے ہو۔ قالوا نفقد صواع الملک، تو اعلان کرنے والے جو یوسف علیہ السلام کے ماتحت تھے انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں شاہی پیمانہ بادشاہ کا شاہی پیمانہ۔ شاہی پیمانہ یہ جو اضافت ہے یہ تخصیص مقام اور مرتبے کے لیے کہ وہ کوئی عام پیمانہ نہیں تھا، بادشاہ اس سے پانی پیتا ہے اور بادشاہ اس سے غلہ وغیرہ ناپ کر دیتا ہے، تو وہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، انعام شاہی، انعام شاہی۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، پس جو بھی لائے گا اس پیمانے کو اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہوگا، ایک اونٹ کا سامان ہوگا، جو بھی پیمانے کو لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا سامان ہوگا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس بات پر ضامن ہوں، میں اس بات پر ضامن ہوں۔ دیکھیں یہ تدبیر خود اللہ نے سکھائی ہے، آگے بات آئے گی کہ اللہ رب العزت نے یہ تدبیر بتائی تھی کہ اس طرح تم حضرت بنیامین کو اپنے پاس روک کے رکھو، تو اب ان کے سامان میں وہ آلہ رکھ دیا گیا۔ تو جب یہ قافلہ بالکل جانے لگا تو ثم تراخی کے لیے کافی دیر کے بعد جب قافلہ اپنا سامان لے کے نکلنے لگا
تو پیچھے سے کسی نے اعلان کیا اے قافلے والو تم چور ہو۔ اب یہاں سوال ہوگا وہ تو چور نہیں تھے اور پھر بھی انہیں کہا گیا چور، تو غیر چور کو چور کہنا یہ تو الزام ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جواب اس کا یہ ہے، یہاں پر یہ استفہامی انداز ہے، اے قافلے والو کیا تم چور ہو، اے قافلے والو کیا تم چور ہو، استفہامی انداز ہے۔ اور یہ نمبر 2، چونکہ یہ تدبیر خود اللہ نے بتائی، تو جس اللہ نے اس کام کو حرام کیا ہے کسی کی طرف نسبت کرنا غلط، اس موقع پر اللہ نے خود اس کی اجازت دی تھی۔ تو جب رب العالمین نے وحی کے ذریعے ایک بات کی اجازت دے دی تو اب اعتراض نہیں ہوتا۔ آگے بات آئے گی کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی، یہ ساری تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی۔ تو جو کچھ یوسف علیہ السلام نے کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، اس لیے اس پر کوئی سوال نہیں ہوتا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا چیز گم پاتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا شاہی پیمانہ، اور آگے سے اعلان بھی کر دیا کہ جو بھی لے کر آئے گا اسے 1 اونٹ کے برابر سامان ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا انعام رکھنا جائز ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ جو کتاب میں تفسیر میں 100 نمبر لے گا اسے یہ انعام ملے گا، امتحانات میں جس نے پہلی پوزیشن لی 90% نمبر لیے اسے یہ انعام ملے گا، تو انعام دینا جائز ہے۔ اور وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس پر ضامن ہوں۔ معلوم ہوا کفالت بالمال بھی جائز ہے۔ کفالت کی 2 قسمیں، ایک ہے کفالت بالنفس اور ایک ہے کفالت بالمال۔ کفالت بالنفس کا ثبوت اس سے ہوا کہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے وعدہ لیا تھا کہ تم اسے لے کر میرے پاس آؤ گے، تو سب نے وعدہ کیا تھا نا کہ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، تم ضرور میرے پاس اسے لاؤ گے، یہ کفالت بالنفس ہے۔ اور وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، یہ کفالت بالمال ہے۔ قَالُوا تَاللَّهِ، بیان صفائی، بیان صفائی۔ اب بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، البتہ یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے کہ ہم زمین میں فساد کریں، ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ارض کے نیچے مصر، یعنی ہم جو آپ کے پاس یہاں مصر آئے حضرت ہم فساد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ چوری کرنا فساد ہے اور ہم فسادی لوگ نہیں ہیں۔ وما کننا سارقین، اور ہم لوگ چور نہیں ہیں۔ نیچے لکھیں ہم پیشہ ور چور نہیں ہیں، ہم پیشہ ور چور نہیں، یعنی چوری کرنا ہمارا کوئی پیشہ نہیں ہے کہ ہم چوریاں کرتے ہوں اور یہاں کر بھی ہم چوری کر دیں، تو یہ کوئی ہمارا پیشہ نہیں ہے، ہم نبیوں کی اولاد میں سے، ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ، سوال عملہ، عملے کا سوال۔ انہوں نے کہا فما جزاؤہ، کیا بدلہ ہوگا چور کا، ان کنتم کاذبین، اگر تم لوگ ہوئے اپنی اس بات میں جھوٹے، یعنی اگر تم جھوٹے ہوئے، واقعی تم چور ہوئے تو تمہاری کیا سزا ہوگی۔ قالوا جزاؤہ، جواب برادران یوسف، یوسف کے بھائیوں نے اب جواب دیا، انہوں نے خود دیکھیں اقرار کر دیا، کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جزاؤہ اس کی سزا، من وجد فی رحلہ جس کے سامان میں پایا جائے، فہو جزاؤہ پس وہی اس کا بدلہ ہے، جس کے سامان میں پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ نیچے لکھیں یہ فیصلہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے موافق ہوا، تو پہلے انہی سے کہلوا دیا نا، تو ان کو فیصلے پہ کیا کر دیا، پختہ کر دیا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبدأ بأوعیتہم، تفتیش اسباب، فبدأ یوسف علیہ السلام نے شروع کر دیا تلاشی لینا، فبدأ آغاز کرنا، شروع کر دیا تلاشی لینا، اوعیتہم ان کے بوروں کی، بورے سامانوں کی، ان کے سامانوں کی، بوروں کی، بڑے بڑے بوروں میں سامان اور غلہ تھا، تو ان بوروں کی تلاشی لینا شروع کر دی، قبل وعاء اخیہ، بھائی کے سامان سے پہلے، بھائی بنیامین کے سامان کی فوراً تلاشی نہیں لی، ورنہ فوراً لیتے تو شبہ ہو جاتا کہ انہوں نے خود ڈالا ہوگا، اس لیے پہلے ان کے سامان کی تلاشی نہیں لی بلکہ باقی بھائیوں کی تلاشی لی۔ ثم استخرجھا،
من وعاء اخی، پھر نکالا اس پیمانے کو بھائی کے برتن سے، بھائی کے یعنی سامان سے اس پیمانے کو نکال دیا، بھائی کا جو ساز و سامان تھا بنیامین کا، اس سے وہ برتن نکلا۔ اب اللہ خود فرما رہے سارے اشکالات کے جوابات، کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے سکھائی یوسف کو، یہ تدبیر ہم نے سکھائی یوسف کو۔ اب یہ کوئی سوال نہ ہو کہ ان کو جھوٹ کہا گیا، ان کے سامان میں خود یہ پیمانہ رکھا گیا اور پھر انہیں اپنے پاس روکا گیا، یہ تمام اللہ کی طرف سے تھا، رب العالمین نے خود تدبیر سکھائی تھی۔ اور وجہ آگے آ رہی ہے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں تھے یوسف علیہ السلام کہ وہ رکھ لیتے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ ما کانا، کانا میں ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف، یوسف علیہ السلام نہیں تھے لیأخذ کہ وہ رکھ لیتے اخاہ اپنے بھائی بنیامین کو فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ میں نے قانون عرض کر دیا، بادشاہ کا قانون تھا اسے سزا دو مصر میں اور اسے ڈبل جرمانہ لے کر اس کو چھوڑ دو، الا ان یشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، یعنی اللہ نے یہ تدبیر بتائی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک نہایت جاننے والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر ایک نہایت جاننے والا ہے۔ علیم کے نیچے اللہ رب العزت۔ دیکھیں یہاں پر یوسف علیہ السلام اس کو نہیں روک سکتے تھے، اللہ نے یہ تدبیر بتائی اور اس کے ذریعے سے فرمایا کہ ہر جاننے والے پر ہم جاننے والے، یعنی ہم نے یہ تدبیر بتا کر بنیامین کو یوسف کے پاس رکوایا تاکہ وہ ان سے اپنے والد کے حالات معلومات کر لیں، تو یہ تدبیر ہم نے سکھائی۔ قالوا ان یسرق، اب بھائیوں نے جب دیکھا کہ سامان برآمد ہو گیا بنیامین سے، فوراً انہوں نے کہا ان یسرق، اگر بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، یقیناً چوری کی تھی بنیامین کے بھائی نے اس سے پہلے۔ بنیامین کا بھائی کون؟ یوسف علیہ السلام، حالانکہ وہ چوری نہیں تھی، میں نے آپ کو واقعہ عرض کر دیا، وہ پھوپھی نے محبت میں پٹا باندھ کے اپنے پاس روکا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں کہ مجھے میرے منہ پہ چور کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر کی تحمل مزاجی برداشت کتنی ہے کہ کنویں میں ڈالنے والے یہ اور سامنے چور کہنے والے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهَا، حضرت یوسف نے چھپایا اپنے دل میں اس بات کو، اپنے دل میں چھپا دیا، دل میں اظہار نہیں کیا، یعنی میں ہی یوسف ہوں، تم مجھے چور کہہ رہے ہو، دل میں بات کو چھپا لیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ظاہر نہیں کیا اس بات کو ان کے لیے، اس بات کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تو یوسف علیہ السلام نے اب کہا، یہ وہی بات ہے جو دل میں چھپائی تھی، پہلے دل میں بات کہی، اب آخر زبان سے یوں اشارہ کر ہی دیا کہ انتم شر مکانا، یقیناً تم ہی ہو، یقیناً تم ہی ہو بدترین لوگ، مکاناً مرتبے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے تم کیا ہو؟ بدترین لوگ ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے پہلے دل میں یہ بات رکھی، ظاہر نہ کیا، آخر کار ظاہر کر دیا کہ تم جو میرے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہو، تم لوگ تو بدترین لوگ ہو درجے اور مکان کے اعتبار سے، مرتبے میں، یعنی میں چور نہیں ہوں اور تم مجھے چور کہہ رہے ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی تم نے جو چوری کی نسبت میری طرف کی اور میرے بھائی بنیامین کو بھی تم نے بلا وجہ چور کہہ دیا، تو اس میں اللہ جانتا ہے جو تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات دل میں کہی، یہ بھی، اور یہ بات ہے کہ انہوں نے ان کے سامنے کہی لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھ نہ سکے کہ یوسف علیہ السلام کے اس قول کا مطلب کیا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، تمہید، اب انہوں نے کہا اے بادشاہ، ان لہ ابا شیخا، یقیناً بنیامین کا والد ہے بوڑھا۔ اب یہ نہیں کہہ رہے ہمارا والد ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو خود غرض ہوتے نا، وہ اپنی نسبت نہیں کرتے خدمت میں، وہ دوسروں کی طرف نسبت رکھتے ہیں، فلاں کا استاذ ہے، فلاں سے اس کا تعلق ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان لہو، یقیناً یہ بنیامین کا ایک والد ہے جو بوڑھا ہے، شیخن
کبیرن بڑی عمر والا، یعنی کافی بوڑھا ہو گیا، یہ تاکید ان کے بڑھاپے کو بیان کرنے کے لیے۔ فخذ احدنا مکانہ، مطالبہ، بس آپ لے لو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، ہم میں سے کسی ایک کو لے لو اس کی جگہ، یقیناً ہم آپ کو دیکھتے ہیں من المحسنین، احسان کرنے والوں میں سے، آپ احسان کرنے والے ہو، بڑے نیک بادشاہ ہو، متقی ہو، تو آپ ایسا کرو احسان کر دو، ہمیں رکھ لو اور بنیامین کو چھوڑ دو۔ قال یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم نہیں لیتے مگر اس کو کہ جس کے سامان میں ہم اس کو پاتے ہیں، یعنی جس کے سامان میں ہم نے اپنا پیمانہ پایا ہم اسی کو روک کے رکھیں گے، ہم نہیں لیں گے مگر اس کو لیں گے۔ من وجدنا متاعنا، کہ ہم نے اپنے سامان کو جس کے پاس پایا، ہمارا سامان جس کے اس میں نکلا ہے وہ بنیامین ہے، لہٰذا ہم کس کو روکیں گے؟ بنیامین کو روکیں گے۔ وجہ انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ایسا نہ کیا، ترجمہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو البتہ ہم ہو جائیں گے ظالموں میں سے، یعنی اگر ہم بنیامین کو نہ روکیں، کسی اور بھائی کو روکیں تو ہم ظالم ہوں گے کہ جرم کسی نے کیا سزا کسی اور کو دیں، تو یہ ظلم ہے نا، جرم کوئی کرے اور سزا کوئی اور کو دے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جرم ہو جاتا ہے تو رات کو کوئی فٹ پاتھ پہ کوئی چرسی سویا ہوا ہوتا ہے، اس کو لے آتے ہیں، منہ دھلا لیتے ہیں، داڑھی اب اس کی بڑی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اس پر چادر ڈال دی، کہا اس نے ذمہ داری قبول کر دی، اس نے حملے کی ذمہ داری قبول کر دی، اس غریب کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ہوتا ہے، جرم کوئی کرے اور ڈال دیا جائے اس کو کسی اور پر۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگر ہم کسی اور کو روکیں گے تو البتہ یہ ظلم ہوگا، اور یقیناً ہم ظالم ہوں گے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔